ضیائے حیات چینل دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جو یہ اس وقت دیوار کے اس پار دیکھ رہے ہیں، یہ مدینہ شریف میں واقع ترکی کا پرانا ریلوے اسٹیشن ہے، جس کی عمارت کے گرد ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت وسیع و عریض ریلوے اسٹیشن بنایا گیا تھا سلطان عبدالحمید کے دور میں، اور یہ اگر کوئی صاحب اس کو دیکھنا چاہیں تو مسجد نبوی میں 310 نمبر گیٹ سے نکل کے جب آپ آئیں گے اور وہاں پر یہ مسجد غمامہ اور مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس رستے سے آپ جب سیدھے بیک سائڈ پر آتے ہیں اور وہاں پر پیچھے ایک سڑک ہے بہت لمبی چوڑی، اور اس سڑک پر گورنر ہاؤس ہے، اس گورنر ہاؤس والی سڑک کو بھی جب کراس کر کے آئیں گے تو وہاں پر یہ ریلوے اسٹیشن پرانا واقع ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس کے اس دور کے جو ترکیوں نے اپنے دور میں بنایا تھا، اس کے ڈبے وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ کے جو ان کے ہوتے ہیں آفیسز وہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ ترکی کا ریلوے اسٹیشن ہے جناب، اور شاید یہ اس کا پلیٹ فارم رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، بہت وسیع و عریض، لیکن اس کو آج کل بند کیا ہوا ہے۔ یہاں کے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اس کو ہم میوزیم میں تبدیل کر رہے ہیں اور اس کے اندر تبرکات وغیرہ رکھے جائیں گے تبرکات رکھے جائیں گے، اس لیے اس کو بند کیا ہوا ہے، اور یہ شاید فروری یا جنوری میں کھولا جائے گا۔ دیکھیں گے اس وقت بالکل بظاہر بے آباد اور ویران نظر آ رہا ہے۔ یہ مختلف کھڑکیاں ہیں، شاید ٹکٹوں کی وصولی کے لیے ہے، ٹکٹ گھر ہیں یا کچھ اور چیز ہے۔ بہرحال یہ دیکھیے کتنا وسیع و عریض ریلوے اسٹیشن تھا یہ، اور سلطان عبدالحمید کے دور میں اس کی تعمیر کی گئی، لیکن اس کو صرف اس وجہ سے سلطان عبدالحمید چونکہ ترکی کے حکمران تھا اور سلطنت عثمانیہ اس دور میں یہ کہلاتی تھی اور بہت طاقتور سلطنت تھی، لیکن یہ اس لیے اس کو بند کر دیا گیا کہ سلطنت عثمانیہ کے دور ہی میں اس اسٹیشن کو بند کر دیا گیا کہ کیونکہ انجن کی آواز روضہ رسول تک جاتی تھی ریلوے اسٹیشن سے، کیونکہ بہت قریب ہے یہ، تو اس وجہ سے اس کو بند کرنے کے سبب یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی گستاخی میں شمار ہوتا ہے کہ وہاں پر اتنا شور ہوگا، ہوگا، آواز جائے گی، لہٰذا اس کو یہ ریلوے اسٹیشن بس یہیں پر بند کر دیا جائے۔ اور اس وقت سے جو یہ کھڑی ہوئی ہے ٹرین کے ڈبے شاید آپ کو نظر آئیں، میں آگے جا کے آپ کو بہت قریب سے میں دکھاؤں گا۔ اب اس کو خوبصورت پارک میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے اس وقت یہ پارک ہے آپ کے سامنے، یہ ریلوے کے ڈبے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ریل کے ڈبے، اور یہ جناب یہ بھی کوئی ڈپارٹمنٹ تھا۔ اس کو بہرحال موجودہ جو انتظامیہ ہے سعودی، انہوں نے اس کو مینجمنٹ کے طور پہ اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ یہاں پر اس کا جو مینیجر ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے سامنے ہی بالکل یہ مسجد ہے، مسجد العنبریہ کہلاتی ہے یہ بہت خوبصورت ترین مسجد ہے، حالانکہ اے سی لگا ہوا ہے، لیکن جب ہم نے یہاں پر ظہر کی نماز ادا کی شدید گرمی کے موسم میں، اس وقت بھی یہاں پر کوئی گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ دیکھیے اس کی کھڑکیاں، اس کے دروازے، اس کا محراب،
اس دور ہی کے بنے ہوئے ہیں سب، صرف انہوں نے اس میں تھوڑی سی تزئین آرائش کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے پنکھے بھی شاید یہ اور فانوس وغیرہ انہوں نے لگائے ہیں، اس دور میں شاید یہ نہ ہوں۔ یہ دیکھیے گنبد اس کا، کھڑکیاں، اور یہ جناب گیٹ ہے۔ یہ جب ہم باہر آتے ہیں تو یہاں پر یہ چھوٹا سا ایک برآمدہ سا ہے، بہت چھوٹا سا برآمدہ ہے۔ یہ سامنے یہ جالی لگا کے اور لکڑی کا دروازہ ہے اس دور کا ہی۔ جو کچھ معلومات ہے یہ ہمیں وہیں کے جو موجود تھے لوگ اس وقت ان سے ہمیں مل سکی ہے۔ یہ سامنے بالکل یہ بیت الخلاء ہے، اور یہ ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن کا علاقہ ہے تاکہ مسافر سکون سے اپنا یہاں نماز وغیرہ پڑھ کے بھی ریلوے کو استعمال کر سکیں۔ یہ جناب مسجد کا بیرونی حصہ ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد الانبریاء رکھا گیا ہے۔